صلاۃ علی محمد بساطع حججہ وواضح بیناتہ وعلی آلہ واصحابہ ھداۃ طریق الحق وحماتہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال نبينا ومأوانا وملجانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله إذا اجتمع عليه أو يفترق عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے تعلیمات مشائخ چشت کی اثری معنویت۔ اس حوالے سے گفت و شنید سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سبھی حضرات گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں تمہید میں نہیں جانا چاہتا، ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسے طبقہ کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسے گروہ کا ہونا ضروری ہے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منہیات سے روک دے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں یظلھم اللہ یوم القیامت فی ظلہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے سائے تلے رکھے گا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ وہ نوبت کیا ہے؟ وہ حالت کیا ہوگی؟ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، بس سایہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ وہ لوگ ہوں گے جس پہ انبیاء مرسلین بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ کون ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ۔ میں 7 لوگوں میں نہیں جاؤں گا، بس جو میرا مین پوائنٹ ہے اسی پہ میں آتا ہوں۔ وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور نفرت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے محبت ہو، اور کسی سے نفرت اور عداوت ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ اذا اجتمع علیہ، جب ملتے ہیں تو بھی، ویفترق علیہ، اور جب الگ بھی ہوتے ہیں تو۔ ایک دوسری روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی خوشبو کو تلاش کرو، اور جہاں اللہ کی خوشبو مل جائے اسے تھام لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، زمین پر اللہ کی خوشبو سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر اللہ کی خوشبو مشائخ اعظام اور صوفیاء کرام اور اولیاء کرام ہے،
جہاں تمہیں مل جائے ان کے دامن کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کون ہے؟ بالعموم تمام صوفیاء کرام، اور بالخصوص میں نے جو آیت پڑھی ہے، میں نے جن دو حدیثوں کو پیش کیا ہے، اس کے مطمع نظر کون ہے؟ مشائخ چشت، اہل بہشت۔ آج ان کی تعلیمات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا۔ ایک بات اور جان لیجئے، جب بات آ ہی گئی ہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، مداریہ ہو، شاذلیہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، سب میں تقدم کس کو حاصل ہے؟ اولیت کس کو حاصل ہے؟ برتری کس کو حاصل ہے؟ سلسلہ چشتیہ کو۔ کیونکہ سلسلہ قادریہ کے بانی غوث عبد القادر جیلانی ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کے بانی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن سلسلہ چشتیہ کے بانی خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان تینوں سے 100 سال پہلے کے، 100 سال پہلے کے، بلکہ اور بھی زیادہ ہیں۔ ان کا جو واقعہ ہے آپ کو پتا ہوگا، خواجہ منشاد علوی دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آتے ہیں، فرماتے ہیں کیا نام ہے تمہارا؟ تو فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق شامی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آج سے تم ابو اسحاق شامی چشتی کہلاؤ گے، اور تمہارے سلسلے میں تا قیام قیامت جتنے لوگ وابستہ ہوتے جائیں گے سب کو اللہ کے فضل سے چشتی کہا جائے گا، اور تم تمام اہل چشت کے پیشوا اور امام کہلاؤ گے۔ اسی لیے سلسلہ چشتیہ کو تقدم و برتری حاصل ہے۔ خیر، ان کی تعلیمات کے حوالے سے میں آتا ہوں۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، انفرادی تعلیمات الگ، پہلے بالعموم دیکھ لیجئے کہ ہمارے مشائخ چشت کی جو عمومی تعلیمات ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارے مشائخ، جنہیں ہم اہل بہشت بھی کہتے ہیں، یہ منہاج نبوت پہ گامزن حضرات تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے والے تھے۔ اس لیے سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا ہے، اتباع شریعت اور اتباع سنت کا۔ پہلی تعلیم ہے یہ مشائخ چشت کی، جیسی بھی حالت ہو، جو بھی کنڈیشن ہو، جیسی بھی نوبت آ جائے، مشائخ چشت میں سے کسی بھی شخص سے ایسی کوئی روایت نہیں مل سکتی کبھی انہوں نے نماز چھوڑی، کبھی انہوں نے شریعت کو پامال کیا ہو، اور کبھی انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کری ہو۔ مشائخ چشت کی پہلی تعلیم یہ ہے اتباع سنت اور شریعت کی پاسداری۔ کبھی بھی کسی شیخ سے، خواجہ معین الدین چشتی سے لے کر تا ہنوز حضور صاحب سجادہ کی ذات تک آپ نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بھی نماز کی پابندی نہیں کری ہو یا شریعت کی پاسداری کی ہو۔ اور قربان جائیے ہمارے شیخ پہ، ہمارے اساتذہ شاہد ہیں، ہمارے بچے گواہ ہیں، سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ سفر ہو یا حضر، چاہے جیسی بھی حالت ہو، ٹھنڈی ہو یا گرمی، سردی ہو، جیسا بھی موسم ہو، حضور صاحب سجادہ سے کبھی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ مشائخ کے نقش قدم پہ چلنے والے حضرات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مشائخ چشت کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ ہم نے دیکھا ہے چاہے سفر ہو حضر، کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آئیے دوسری جگہ ہم چلتے ہیں۔ ان کا جو دوسرا مشن رہا ہے، دوسری تعلیم، وہ واعظ و نصیحت اور درس و تدریس۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے محبوب الہی تک باضابطہ ان کی خانقاہ تھی، جہاں پہ لوگ آتے تھے اور شیوخ مشائخ حضرات ان کی تربیت فرماتے تھے، اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جگایا کرتے تھے۔ یہ ان کا پہلا مشن ہے۔ اور جائیے قربان، محبوب الہی کو دیکھ لیجئے، محبوب الہی کی خانقاہ ہمیشہ لگی رہتی تھی، وہ مسند پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لوگ آ رہے ہیں اور اکتساب فیض فرما رہے ہیں۔ اور قربان جائیے اپنے شیخ پہ، اپنے مرشد پہ، حضور محبوب الہی کی سنت اس طریقے کو اس خانقاہ میں زندہ کر رکھا ہے اور زندہ کیا ہے۔ یہ ہمارے مرشد گرامی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اساتذہ کی تربیت آپ فرماتے ہیں، بچوں کی تربیت فرماتے ہیں، مریدین کی تربیت فرماتے ہیں، بسا اوقات آن لائن فرماتے ہیں، بسا اوقات آف لائن فرماتے ہیں، لیکن ہمیشہ تربیت فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے مرشد کی ذات ہے۔ اور آگے آئیے، جو تیسری صفت ہے، جو تیسری تعلیم ہے، وہ ہے توکل علی اللہ،
किसी का भी कौल दलीलुल आरिफीन उठा लीजिए, अनीसुल अरबा उठा लीजिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ जो किताब मंसूर है उसको उठा लीजिए, फवाइदुल फवाद उठा लीजिए, सियरुल औलिया उठा लीजिए, सब के नजदीक ये तालीम मिलती आई है, ये पैगाम मिला है कि तवक्कुल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह की रजा पे राजी रहना, चाहे जैसी भी हालत हो, मिस्कीनी हो या गरीबी, फकीरी हो, जैसी भी हालत हो, अल्लाह तबारक व तआला जो हाल में रखे वो हाल सबसे अच्छा, सबसे उम्दा है। सबमिट टू गॉड, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दीजिए, ये असल तवक्कुल है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, बसा औकात ऐसा होता है कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, हमारा रब किसी भी चीज को बेकार और आबस पैदा नहीं फरमाया है, हर चीज की कोई वजह है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने हाल पे राजी नहीं हैं, शिकायत करें अपने रब से, खुदा की बारगाह में शिकायत करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी बेहतरी किसी और चीज में रखी है। आसा अन तुहिब्बु शैअन फहुवा शर्रुल लकुम, ऐसा हो सकता है कि बसा औकात जिसे तुम अच्छा समझते हो वो चीज तुम्हारे लिए बुरी हो। वासा अन तुकरिहु शैअन फहुवा खैरुल लकुम, और बसा औकात ऐसा भी हो सकता है जिसे तुम नापसंद समझते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी भलाई उसी में रखी। तो हर हाल में खुदा की रजा पे राजी हो जाना चाहिए। और मोहम्मद अली जौहर का एक बहुत ही प्यारा वाकया है कि वो जेल में बंद थे, तो उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, तो उनकी बेटी ने खत लिखा कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी सेहत सही नहीं है, आप आ जाएं या आप कुछ कर दें वहां से। तो मोहम्मद अली जौहर का क्या जवाब आता है, फरमाते हैं उन्होंने भी खत लिखा और फरमाया कि मेरी चाहत है, मेरा मतलूब है कि तुम्हारी सेहत तुम्हें वापस मिल जाए, लेकिन अगर मेरे खुदा को मंजूर है कि तुम्हारी सेहत ना मिले तो मैं उस खुदा की रजा पे राजी हूं। यह है तवक्कुल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए। और आगे आइए, तेजी के साथ चलते हैं, तालीमात बहुत है और मेरे बाद हुजूर मुर्शिद आजम हिंद की गुफ्तगू भी होनी है। और चौथा पैगाम जो बहुत ही अहम है, सब्र व इस्तिकामत। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून बिगैर हिसाब, जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र बगैर हिसाब के अता फरमाता है। अब ऊपर नहीं जाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो सब्र से पुर है, मशाइख चिश्त पे ही आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आए थे तो आपको पता होगा किस तरह उन्होंने सब्र किया है। पानी बंद कर दिया गया, उन पे हमले तक हुए, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन थामे रखा। उनको पता था कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला साबिरीन के साथ है। उन्होंने सब्र का दामन थामा, उन्होंने इस्तिकामत का दामन थामा। लोगों ने देखा, 90 लाख लोगों ने उनके हाथ पे कलमे तैयबा पढ़कर इस्लाम दिया, सिर्फ सब्र का देन। और उसके अलावा और लोगों ने सब्र किया है। वो सिलसिला आगे बढ़ता हुआ हमारे मुर्शिद गिरामी के पास गया। सुनिएगा ये वाकया, आप सुनेंगे भी ना। हमारे मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं कि मदरसा चला लेना और खानका चला लेना लोहे के चना चबाने के बराबर है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, सही है। किस तरह उन्होंने सब्र किया है। जब हुजूर मुर्शिद गिरामी ने मदरसा कायम किया, जामिया चिश्तिया की बुनियाद रखी, तो आपकी मुखालिफत में दो तबके के लोग आ गए। एक हमारे अपने थे, एक हमारे गैर थे। ऐसी भी नौबत आई, मैंने सुना है, मैं देखा तो नहीं हूं, इतनी उम्र भी नहीं है। मदरसा इधर कायम है, मदरसे के सामने उनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, वाविला मचा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हुजूर मुर्शिद गिरामी ने सब्र किया, इस्तिकामत से काम लिया। कामयाब कितना हुए वो आपके सामने। अगर हमारे सरकार सब्र नहीं करते, इस्तिकामत पे नहीं डरते, शायद ये तहरीक जो आप देख रहे हैं, 5-5 किताबों का रस्म इजरा अमल में आ रहा है, 30 से 40 बच्चे हर साल फारिग हो रहे हैं, ये तहरीक कब की कब मिट गई होती, आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ ये सब्र और इस्तिकामत का देन है। आज सब्र किया उन्होंने, इस्तिकामत पे डटे रहे। कहते हैं फस्तकिम कमा उमिरता, जैसा हुक्म दिया कि इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको उस जगह से कामयाब फरमाएगा जहां आपको खबर भी नहीं होगी। महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया को कौन नहीं जानता है।
پتا ہے آپ کو کہ ان کا مقابلہ کوئی عام ویکتی سے نہیں ہوا، کوئی عام شخص سے نہیں ہوا، بادشاہ وقت سے ہوا، اور بادشاہ وقت کے دربار میں گئے، انہیں خاموش کرا کر واپس آئے۔ اور ہم کس سلسلے سے وابستہ ہیں پتا ہے آپ کو؟ علاؤالدین صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم صابر پاک، ابھی رسالہ اور آپ دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، جب ان کے پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے انہیں کلیر کا والی اور حاکم بنا کر بھیجا تھا، تو ان کے مخالفت میں بھی دو قسم کے لوگ اتر گئے تھے، ایک رئیس کلیر، ایک قاضی کلیر۔ پریشان کیا، بابا بابا کہہ کر نکالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صبر کیا، استقامت پہ ڈٹے رہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ کلیر کا والی نہیں، صرف پورے ہندوستان کا والی صابر پاک کو بنا دیا گیا۔ بس صبر کا دین تھا۔ شیخ العالم کا واقعہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا۔ چلیے اور آگے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ سب سے اہم چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اخلاقیات۔ مشائخ چشت کا سب سے زیادہ تر امتیاز اخلاقیات تھا، ورنہ یہ کامیابی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے، یہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، مساجدیں آباد ہیں، صرف ان کی اخلاقیات کی وجہ سے۔ جس طرح رسول اللہ نے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو فتح کیا، مشرکین اور کفار جوک در جوک، فوج دور فوج اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے، ٹھیک مشائخ چشت نے نبی کے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے، اور پورے ہندوستان کو، جو کفرستان تھا اسے ہندوستان بنا دیا، جو کفرستان تھا اسے گلستان بنا دیا، اسے ہندوستان بنا دیا، صرف اخلاق کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، خیرکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اور مشائخ چشت یہ قول بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بڑا دیندار وہ نہیں ہے جو نماز کا زیادہ پابند ہو، نماز کا پابند ضروری ہے۔ مشائخ چشت فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بڑا دیندار وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بڑا ہو، جو کردار کے اعتبار سے بڑا ہو، جو کیریکٹر کے اعتبار سے بڑا ہو۔ جتنا بڑا وہ کیریکٹر کے اعتبار سے ہوگا، اتنا ہی بڑا وہ دینداری کے اعتبار سے ہوگا، امانت شعاری کی بنیاد پہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن۔ رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ ڈر گئے، آخر کیا وجہ ہے سرکار اللہ کی قسم کھا کے اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ ایک شخص نے ہمت کر کے پوچھ لیا، سرکار کون ہے وہ؟ تو آپ نے فرمایا، واللہ لا یؤمن لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور پیر سے اس کا مسلمان بھائی سلامت نہ رہے۔ اور فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس سے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ مشائخ چشت کا تر امتیاز دیکھیے، جس سے تمام لوگ، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہر ایک انسان محفوظ رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تمام لوگ جس کی زبان و ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اور آگے آئیے، اور شیخ سعد الدین خیر آبادی کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، خیر آباد شریف مخدوم کبیر جنہیں کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے مجموع السلوک، جو رسالہ مکیہ کی شرح ہے۔ مجموع السلوک میں فرماتے ہیں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ خاندان ماں بدو چیز مشہور است، جو ہمارا خاندان ہے سلسلہ چشتیہ، جو سلاسل طریقت ہے، وہ دو چیز سے مشہور ہے، یکم محبت اور دوم انفاق۔ محبت کیسے؟ خالق سے محبت۔ پہلی محبت کی دو صورتیں ہیں، ایک خالق سے محبت اور ایک مخلوق سے محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت۔ اسی لیے مشائخ چشت نے سما کا انعقاد کیا ہے، مخلوق کے دلوں میں خالق کی محبت جگانے کے لیے، خالق کی محبت بھڑکانے کے لیے، خالق کی محبت کو دل میں پیوستہ کرنے کے لیے
تمام مشائخ چشت نے محافل سما کو ایک اہم ذریعے کے طور پہ استعمال کیا، ایک اہم ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اس طور پہ کہ قول میں بیان کر دوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہے حضرت خواجہ خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے، بہت پیارا قول ہے، فرماتے ہیں کہ چشتیاں خدا را مفت یابند، چشتی حضرات تو خدا کو مفت میں پا لیتے ہیں، فری میں پا لیتے ہیں، بغیر کسی مجاہدے کے پا لیتے ہیں، بغیر کسی ریاضت کے پا لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب محفل سما منعقد ہوتی ہے تو خالق کی محبت دل میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہے کہ وہ عشق میں ایسا غلو ہو جاتا ہے کہ اسے خود کی خبر نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی غلب عشق اتنا بڑھتا ہے، اتنا زیادہ بڑھتا ہے، اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ سما سننے والا اپنی جان آفری کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے وصال کس میں ہوا ہے؟ محفل سما منعقد ہے، سما کی محفل گرم ہے اور جھوم رہے ہیں، عشق کا جو غلبہ ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے۔ آپ سنیے، شیخ احمد جان کا شعر پڑھ رہا ہے قوال، کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، وصال ہو جاتا ہے اسی پہ، پھر سے دوبارہ پڑھ جاتا ہے، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر وصال فرما جاتے ہیں۔ 3 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اتنا نہیں، حضور مرشد گرامی کے نانا محترم مولانا محمد حسین الہ آبادی پہ عشق کا اتنا زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی جان آخرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جسے محفل سما کا حقیقی ادراک ہو جائے وہ بندہ کبھی بھی محفل سما پہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی سن کے تو دیکھو، آؤ ہماری محفل میں، بازاروں قوالوں میں جاؤ گے تو فتویٰ لگاؤ گے، کبھی خانقاہ حضور شیخ العالم میں آ کے دیکھو، قوالی ہوتی ہے تو کیسی قوالی ہوتی ہے، سما کی محفل ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے۔ دنیا رش کرتی ہے جس قوالی پہ، دنیا رش کرتی ہے جس سما پہ۔ ہمارے پاس کئی لوگوں نے بیان فرمایا ہے کہ اگر سما کی محفل کہیں ہوتی ہے واقعتاً جسے برجستہ جائز کہا جا سکتا ہے تو وہ خانقاہ حضور شیخ العالم کی محفل ہے۔ اور ابھی ایک پروگرام ہوا تھا، حضور مرشد اعظم ہند گئے تھے، مفتی مطیع الرحمان صاحب نے فرمایا تھا، جو مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر سما اچھے ڈھنگ سے ہو تو بلا شک و شبہ ہم بھی جائز کے قائل ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا برجستہ، تو سما اگر اچھی ہے تو دقت کیا ہے؟ آگے ہے، خالق سے محبت کے ساتھ ساتھ مخلوق سے بھی محبت کری جائے، فقط خالق کی محبت کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من ينفع خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر کون شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے؟ تم میں بہتر شخص لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیال ہے۔ احبہم الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کے عیال اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ یہ ہے مخلوق کے ساتھ محبت، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح انہوں نے محبت کری ہے۔ چونکہ مشائخ چشت کا تذکرہ چل رہا ہے، میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ذکر کرتا ہوں، انہوں نے کس طرح محبت کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ ایک شخص نے، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک شخص نے کینچی پیش کری تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دھاگا دو، کیونکہ میرا کام میں توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بابا فرید نے فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ مخلوق سے بلا تفریق مذہب و ملت محبت کرنی چاہیے۔ اس کی بہترین مثال محبوب الہی نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کے اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ چھت پہ ٹہل رہے تھے، ساتھ میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہندو دھرم کے لوگ اسنان کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں۔ تو دیکھ کر، وہ دور میں بتا دوں آپ کو، علاؤ الدین خلجی کا دور تھا، اسلامی سلطنت کے عروج کا دور تھا، اور اس وقت کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا جنہیں قاضی القضات کہا جاتا تھا محبوب الہی تھے۔ وہ شخص چاہے کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، ہر قوم صحیح راستے پہ، سب کا دین و قبلہ ایک ہے۔ لیکن امیر خسرو کی محبت دیکھیے، شاگرد کی محبت دیکھیے، اور کیا کہتے ہیں، مرید کی محبت دیکھیے۔ پیر سے محبت ہو تو ایسی محبت ہو جس پہ امیر خسرو جیسی محبت ہو،
کتنے کلام لکھ دیا انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ چاہے کسی کا بھی قبلہ کوئی ہو، من راست قبلہ کردم بر سمت کچ کھلا ہے. اے شیخ چاہے آپ کا قبلہ کچھ بھی کہہ لیں آپ، لیکن میرا قبلہ تو صرف آپ ہی ہیں. اس وقت اتفاق سے آپ کی ٹوپی ٹیڑھی تھی. بر سمت کچ کھلا ہے. محبت ہو پیر سے تو ایسی محبت ہو. تبھی تو محبوب الہی نے فرمایا تھا، یہ قول کسی اور تک منسوخ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک قبر میں دفن کرنا 2 لوگوں کو جائز ہوتا، میں یہ حکم دیتا کہ امیر خسرو کو میری قبر میں دفن کرو. اور ایک قول اور ہے، ان کا بیان کر دوں، کسی کو برا لگے اچھا لگے. فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو کس کو لایا ہے. کہیں اور پیش کیا جاتا ہے، میں بتاؤں نہیں کس کو پیش کیا جاتا ہے. کل میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا اے نظام الدین تو نے کس کو لایا ہے، تو میں امیر خسرو کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یہ ہے پیر اور اس کی محبت. یہ مطلب درس رہا ہے. اسی طرح ایک اور طرح امتیاز ہے خدمت خلق، جسے میں نے انفاق سے تعبیر کیا تھا. یہ جو لنگر کھانا آپ دیکھ رہے ہیں نا، لنگر جو چل رہا ہے، یہ خدمت خلق میں آتے ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، یہ ہمارے مشائخ چشت کا طرح امتیاز رہا ہے، ایک امتیازی خصوصیت رہی ہے. اسی لیے جتنی بھی خانقاہ ہیں ہمارے حضور شیخ العالم قدوۃ الاولیاء دستگیر بے کسا نے بھی خانقاہ اسی مقصد کے لیے قائم کی تھی، اور ان کے صاحب سجادہ بھی ان کے اس مقصد پہ کما حق گامزن ہے، کام کر رہے ہیں. اسی اعتبار سے کام کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ملے بلا کسی تفریق مذہب و ملت، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اونچی ذات کا ہے یا نیچی ذات کا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. بس اتنا دیکھو، اس کا ایمان نہ پوچھو، اس کا دھرم نہ پوچھو، بس اس سے یہ پوچھو کہ اس کی حاجت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کے مقصد کو پورا کرو. یہ خدمت خلق رہا ہے. اسی لیے خانقاہوں میں ویج کھانا بنایا جاتا ہے، نان ویج نہیں، ویج کھانا بنایا جاتا ہے تاکہ جو بھی آئے، جس دھرم کا آئے وہ کھا سکتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے. پہلے خواجہ عثمان ہارونی کا اس حوالے سے قول بیان کر دو، پھر اس کے بعد بیان کرتا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، جو خواجہ صاحب کے پیر مرشد فرماتے ہیں، جو شخص بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، انیس العارفین میں ہے، انیس الارواح میں ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا اور جنت میں اس کے لیے خاص محل تعمیر فرمائے گا. اور خواجہ صاحب کا یہ قول کس کو پتا نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، محبوب بارگاہ خداوندی بننا چاہتا ہے، تو اس کو 3 صفات کا حامل ہونا ضروری ہے. سمندر جیسی شفقت، سمندر جیسی سخاوت، سورج جیسی شفقت، اور زمین جیسی انکساری. جس طرح یہ بتائیے سمندر کبھی پانی دینے میں کسی کا خیال رکھتا ہے، کسی کا خیال کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، ہر ایک کو پانی دیتا ہے. سورج روشنی دینے میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خانقاہ والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم کو روشنی دے رہا ہے، غیروں کو نہیں دے رہا ہے. یا جو ہے کیا نام ہے، زمین چلانے میں ہر ایک کو چلاتا ہے، کوئی بھی چلنے والا ہو. اسی طرح اللہ کے بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے مشائخ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے پاس جو بھی آئے سمندر جیسی سخاوت کا مظاہرہ کرے، زمین جیسی انکساری کا مظاہرہ کرے، اور سورج جیسی شفقت کا مظاہرہ کرے، بلا کسی تفریق کے مذہب و ملت. ہر ایک کا خیال رکھیں. یہ ہے. اور آپ کو پتا ہوگا محبوب الہی کا یہ قول بھی بہت ہی پیارا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم پہ کوئی ظلم کرے، تم پہ کوئی ستم کرے، تم اس کے بدلے میں ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو، اسے معاف کر دو. کیوں؟ کہ تم نے بھی ظلم کے بدلے ظلم کیا، ستم کے بدلے ستم کیا، کانٹے کے بدلے کانٹے بچھایا، تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تو کوئی تمہارے لیے کانٹا بچھاتا ہے، تم اس کے لیے پھول بچھاؤ، کانٹا خود بخود پھول بن جائے گا. یہ ہے مشائخ چشت کی تعلیمات. خدمت خلق کے تعلق سے میں ایک بات اور بیان کر دوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کرونا جیسی بیماری جو ابھی آئی تھی، سب لوگ پریشان تھے نا، سب لوگ پریشان تھے، سب لوگ بے تحاشا لوگ پریشان تھے. لیکن اس وقت بھی حضور مرشد گرامی نے اپنے تمام مریدین کا خیال رکھا،
اپنے تمام اساتذہ کا خیال رکھا، اپنے تمام بچوں کا خیال رکھا، سب کو مدرسے میں پناہ دی اور انہیں کھانا کھلایا، انہیں کپڑا بنایا، انہیں پیسے دیے. اور باہر کے جو لوگ سلنڈر لینے کے لیے آتے تھے، گیس سلنڈر، آکسیجن سلنڈر، آپ نے بغیر کسی چوں چرا کے ہر ایک کے درمیان سلنڈر بانٹ کے کہہ دیا کہ جس طرح ہمارے مشائخ نے خدمت خلق کو عام کیا ہے، چاہے کرونا ہو چاہے تعاون ہو، ہم بھی اسی مشائخ کے چشت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی چیز کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھیں گے. انہوں نے ہر ایک کو آکسیجن فراہم کیا. یہ ہے تعلیم، انہوں نے زندہ رکھا ہے. اور آخر بات جو ہے، غم ہو یا خوشی ہر ایک میں، چاہے انہیں کوئی کچھ بھی کہے، غم دے یا تکلیف، خوش کرے یا ناراض کرے، ہر ایک میں ان کا معاملہ صاف ہوتا ہے، ہر ایک میں صاف ہوتا ہے. ان کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت اور بھی ہے مشائخ چشت کی. آخری بات کہ ضیافت اور مہمان نوازی کا اہتمام کرتے ہیں. جتنے لوگ آ جائیں ان کی خانقاہ میں، جتنے لوگ آ جائیں، چاہے امریکہ سے آ جائے، جاپان سے آ جائے، لندن سے آ جائے، سب کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور کوئی بھی آ جائے، کسی بھی مذہب کے لوگ آ جائیں، وہ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کی عیسائی ہے، بعد نے کہا بنو ثقیف کی عیسائی ہے. عیسائیوں کو کون پناہ دیتا ہے؟ لیکن آپ نے مسجد نبوی میں پناہ دی. آج مسجد میں دیکھتے ہیں کس مذہب کا لوگ، کس مذہب کے ہیں، کس مسلک کے ہیں، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ارے تم نے مسجد اللہ کے لیے بنائی یا کسی مذہب والوں کے لیے بنائی ہے؟ کسی مسلک والوں کے لیے بنائی ہے کہ کلمہ گو کے لیے بنائی ہے؟ اگر اللہ کے لیے چندے کریں گے، من بنا مسجدا للہ فبن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے لیے جب بنائے تو ہر ایک کو آنے دو نا. اللہ کے لیے بنائی، چندہ لینے کے لیے سب برابر ہو جاتے ہیں، اور جہاں نماز پڑھنے کی بات ہے تو نکالو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نجران کی عیسائیوں کو پناہ دی، اور آپ نے خود ہی ضیافت فرمائی. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ خود بھی کھانا نہیں کھاتے تھے اور اپنے اہل کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے جب تک کہ ان تمام عیسائیوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے. سب کو کھانا کھلا دیتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ہم لوگ کھانے بیٹھے رہتے ہیں تو حضور مرشد گرامی گھر سے باہر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولانا فلاں نے کھانا کھایا کہ نہیں، آج فلاں مہمان ہے، اس کو لے آؤ. کسی بچوں کو بھیجتے ہیں، اس کو لے آؤ. اور جب تک وہ کھانا کھا نہیں لیتے ہیں تب تک مرشد گرامی اطمینان سے نہیں بیٹھتے. یہ امت کا درد لے کے بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں نا، اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا ہے، لیکن ہمارے مرشد گرامی نے اکیلے ہو کر بھی بھاڑ پھوڑ دیا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور آپ لوگ ہی ہمارے کارواں ہیں. بولنے اور سننے میں جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. آمین آمین بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.